بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ الازہر مصر کے اساتذہ اکرام کی جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم آمد۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جہلم میں جامعۃ الازہر مصر کے اساتذہ اکرام کے وفد کے سربراہ اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی کلیہ اصول الدین شعبہ مطالعہ بین المذاہب کے استاذ جناب ڈاکٹر کمال بریقہ عبدالسلام حسن مصر اور جامعۃ الازہر مصر کی طرف سے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے لیے مبعوث مدرس اور کلیہ شریعہ و قانون کے شعبہ شریعہ کے مدرس جناب ڈاکٹر احمد علی مصر، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں کلیہ اصول الدین کے انچارج اکیڈمک افیئرز پروفیسر شعبہ حدیث جناب مولانا ڈاکٹر علی طارق صاحب کے ہمراہ تشریف لائے اور جامعہ کے مختلف تعلیمی و تدریسی شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ جامعہ تعلیم الاسلام جہلم کے محتمم مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق، جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری ظفر اقبال، مولانا قاری محمد عمر فاروق، مولانا قاری عطا اللہ طارق، مولانا عزیز احمد، مولانا اشفاق احمد، مولانا محمد عمیر عثمان، قاری ظفر علی خان و دیگر نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں جامعہ کی دینی و تعلیمی خدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، جس پر معزز مہمانوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جامعہ حنفیہ اور اس سے متعلقہ علماء کرام کی خدمات کو سراہا اور ادارے کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندہلوی دامت برکاتہم العالیہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ تفصیلات کے مطابق تبلیغی مرکز حضرت نظام الدین کے امیر مولانا محمد سعد صاحب کاندہلوی دامت برکاتہم العالیہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے خصوصی ملاقات کی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مولانا محمد سعد صاحب کاندہلوی کا والہانہ استقبال کیا اور بہت محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندہلوی کی حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سمیت دیگر علماء اکرام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن حضرت مولانا محمد سعد صاحب نے محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہدیہ بھجوایا۔ حضرت محتمم صاحب نے بہت محبت و پرخلوص کے ساتھ ہدیہ کو قبول کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقاتیں مفتی محمد فرقان مہاراشٹری کی رہبری میں ہوئیں۔ واضح ہو کہ مولانا محمد سعد صاحب کاندہلوی اس مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء بھی تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے پر سبھی حضرات نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور حضرت کچھ دیر وہاں رہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف کاندہلوی، مولانا محمد سعید کاندہلوی، مفتی محمد الیاس، مفتی محمد فرقان مہاراشٹری بطور خاص موجود رہے۔ ملا برادر اخند نے کابل میں چند بڑے اقتصادی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے کابل میں عزیزی گروپ کے زیر اہتمام کئی بڑے فلاحی اور تجارتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ان منصوبوں کو ملک کی نجی سرمایہ کاری کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا، جس کے ذریعے افغان عوام کو نئے روزگار کے مواقع ملیں گے اور بنیادی خدمات تک آسان رسائی ممکن ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملا عبدالغنی برادر اخند نے ملک کے اقتصادی حالات کا ذکر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں امن و استحکام قائم ہو چکا ہے، جس کے باعث بڑی اقتصادی منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو وسعت دے رہا ہے اور مستقبل میں مزید مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ ان کے مطابق امارت اسلامیہ کی اولین ترجیح اسلامی قوانین کا نفاذ، ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ ملا عبدالغنی برادر اخند نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ مثبت روابط استوار کرے، کیونکہ اقتصادی اور سیاسی دباؤ کسی کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دباؤ اور پابندیاں تعلقات کو فروغ دینے میں معاون ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اقوام کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کے تحت
باہمی تعلقات اور تعاون کے لیے بہتر راستے اپنانے چاہئیں۔